بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شیخ عارف اور میں آپ تمام فیملی ممبرس کو کائنات کے راز میں دجال سیریز کی چوتھی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران و پریشان کر رکھا ہے، اور وہ موضوع ہے یو ایف اوز یعنی اڑن تشتریہ۔ کیا یہ محض فلمی کہانیاں ہیں یا واقعی ان کا تعلق دجال کی سواری سے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اس راز کو کچھ تھیوریز کے ذریعے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 گز کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، یعنی 82 کلومیٹر پر سیکنڈ، اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔ سوچئے، کیا یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ دجال کی سواری کوئی عام سواری نہیں بلکہ کچھ الگ ہی چیز ہوگی؟ اوکے دوستو، آپ نے ہالی ووڈ کی فلموں میں یو ایف اوز کو دیکھا ہوگا۔ یہ گول شکل کے ہوتے ہیں اور تشتری کی مانند ہوتے ہیں، پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کی رفتار ناقابل یقین کی حد تک انتہائی تیز ہوتی ہے۔ اغوا کیے گئے لوگوں کے مطابق ان میں بیٹھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین لپیٹی جا رہی ہو۔ ان کی عجیب صلاحیتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ اپنے سائز کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں، فضا میں ایک ہی جگہ معلق رہ سکتے ہیں، اچانک نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگوں اور چیزوں کو بھی غائب کر دیتے ہیں۔ اور ان میں 2 خاص قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہے گریویٹیشنل فورس یعنی کششی شکل کو قابو میں کرنا، اور دوسری ہے لیزر رے کہ جس کے ذریعے جدید ترین جہاز تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ یو ایف اوز سمندر کے اندر کسی سب مرین سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، اور دنیا کی بجلی اور سیٹلائٹ کے نظام کو جام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یو ایف اوز کہاں سے آتے ہیں؟ امریکی محققین کی بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ یہ برموڈا ٹرائنگل سے نکلتے ہیں، جہاں سینکڑوں جہاز غائب ہوئے ہیں، اور یہاں بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ جن کو پبلک نہیں کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلی قسط میں برموڈا ٹرائنگل کے پر اثرات واقعات پر بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ خیر، 1963 میں امریکن نیوی نے اپنی ٹریننگ کے دوران پیوٹو ریکو کے قریب ایک یو ایف اوز کو دیکھا جو 200 ناٹ کی رفتار سے چل رہا تھا اور 27,000 فٹ پانی کی گہرائی میں سفر کر رہا تھا، مگر اس رپورٹ کو دبا دیا گیا۔ اوکے، اب ہم عیسائی اسکالر کے نظریات اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں کہ ان کا یو ایف اوز کے تعلق سے کیا خیال ہے۔ رومن کیتھولک پادری جن کا نام فادر فریکسیڈو ہے کا کہنا ہے کہ یہ شیطانی چرخہ ہے، اور ان کے مطابق جو کچھ ہم یو ایف اوز کے بارے میں سنتے ہیں یہ سب شیطانی کارستانیاں ہیں۔ کئی لوگوں نے یو ایف اوز کو دیکھنے کے بعد سلفر کی بو محسوس کی، اور سلفر کو شیطان کو مارے جانے والا پتھر کہا جاتا ہے۔ فریکسیڈو کا کہنا ہے کہ یو ایف اوز کے نظر آنے کے ساتھ ہی معجزہ نما واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور پیش آئے ہیں، جیسے دائمی مریض شفایاب ہو جاتے ہیں، چرچ میں موجود مجسموں کے منہ سے خون جاری ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں امریکن گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹ کی طرف۔ انہوں نے پہلے تو لمبے عرصے تک اس بات سے انکار کیا، وہ کہتے رہے کہ یہ ایک وہم ہے، لیکن جب 1947 سے 1969 کے دوران یو ایف اوز کو دیکھے جانے کے تقریباً 12,500 واقعات رپورٹ ہوئے
تو پھر انکار مشکل ہو گیا۔ اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ ان میں فوجی، پائلٹ، سائنسدان، حتیٰ کہ امریکہ کے سابق صدر جن کا نام جیمی کارٹر، وہ خود بھی یو ایف اوز کو دیکھنے والوں میں شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب حقیقت ہے تو امریکہ نے آج تک اس پر تحقیق کیوں نہیں کی، اور کیوں اس موضوع کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا؟ کیا واقعی کوئی خفیہ طاقت یا ایلیٹ فیملی اس سچ کو چھپا رہی ہے؟ تو دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ حدیث پاک میں دجال کی سواری کا ذکر، برموڈا ٹرائنگل کا راز، عیسائی اسکالرز اور امریکی حکومت کے نظریات، اور یہ سب مل کر ایک ہی سوال پیدا کرتے ہیں: کیا واقعی یو ایف اوز دجال کی سواری ہے، یا پھر یہ کسی اور جہاں کی مخلوق؟ مگر ابھی یہ راز ادھورا ہے، اس کا بقیہ حصہ ہم اگلی قسط میں جانیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو انہیں بھی ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔